ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے، اللہ اکبر، اللہ ہی مجھے دیتا ہے۔ پھر فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا۔ ابراہیم فرما رہا ہے اللہ کے نبی، انہوں نے کون سی خطائیں کی تھی جی؟ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی، پھر بھی ڈر کے دعا مانگتے ہیں۔ سنگیو غافل نہ بنے، غافل، ہر وقت معافی مانگنا یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا، بار بار استغفار کرے، بار بار اس سے معافی مانگ، وہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ انبیاء کا ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تعلیم امت ہے، ورنہ انہوں نے کون سی خطائیں کی؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ پڑھنا ذرا گھر جا کے سورہ شعراء، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی دعائیں مانگتے یا اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما۔ ہمارے زمانے میں ضرورت ہی کوئی نہیں نیکوں کی، اور پھر سنگت، پھر ان کے ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، سارے خود ہی بڑے بڑے پیرے کامل ہیں۔ بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو بھیجو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے میں کو سبق پڑھاؤں، معاذ اللہ تعالی۔ اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ نا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے۔ بندہ جب اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور پھر اپنے روزمرہ کی عبادت کو، نیکی کو سوچتا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ تو نے بڑا دیا ہے، مجھے رسوا نہ کر دینا۔ یہ کئی دفعہ خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے نا، ہاں یہ کئی دفعہ بہت شانیں جب مل جاتی ہے تو خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے، خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے۔ ایک درویش کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت سارا اجر دے دے نا، نیکیاں دے دے، پیار کرنے والے دے دے، دولت دے دے، تو پھر بھی اللہ سے ڈرا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ یہی نہ دے دے۔ اس لیے اس کی بارگاہ ناز میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہ سونے پردوں میں سے ایک پردہ نصیب فرما۔ آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا۔ ایک نے ساری زندگی تقویٰ کیا، ایک نے سرکشی کی، کھوڑوں کی طرح بھاگا، مرضی کی زندگی جیا، اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے۔ یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہے اور نیکوکاروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ میں ڈال دے اور ہمیں اللہ چاہے تو بخش دے۔ جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں بھی اپنی نظر جھکا کے رکھی اور جیب میں لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی رضا والی بات کی، اور تو ساری زندگی گزارے بے حیائی اور فحاشی میں اور دعوے تو عجیب کر دے۔ اللہ بے نیاز ضرور ہے پر بے انصاف نہیں، بے نیاز ضرور ہے پر وہ بے انصاف، یہ سمجھ لیں۔ ہاں کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں تو جنت میرے نام الاٹ ہو گئی ہے، دعا کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی چاہنی چاہیے، لیکن یہ جو گناہگار پھر دلیروں جیسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار اوپر سے سینہ زور، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس سے بچیں۔ ہاں اگر کوئی رب کی رحمت کا بازو تھام کے بات کرے گا تو اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔
آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے. وہ رسول امین تھے. سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذرا انداز سن لے، کہنے لگے پسماندہ سے غریب سے بندے آپ کے کلمہ پڑھنے والے، ہم چودھری ہو کے آپ کو مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی. آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی. انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر لی. آج کل بھی فارم ہاؤس نہیں بن جاتے جلدی سے، فارم ہاؤس بن جاتے. بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دی. پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے. ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی. میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے. لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا. تو جب ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کی اونٹنی کی، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے. تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اور جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے. آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کر دے، گناہ کے اڈے آباد کرتے. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا. پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے. یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے. ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا. پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ رہتی تھی لیکن کافروں کی ہم خیال تھی. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کے گھر والے بھی کچھ اسی طرح کے تھے. ایک بات ذہن میں رکھیں، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. کسی گھر کا ایک فرد اگر غلط ہوگا تو اس سے مراد وہ پورا خاندان نہیں ہوگا. اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنا اپنا ہی اٹھائیں. آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا. قرآن کے لفظ نزل علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے دل پر اسے نازل فرمایا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. محبوب ہم نے آپ کے کلام اللہ کے اور حضور کے یعنی محبوب اور محب کی جو باتیں ہوتی ہے نا، وہ اگر جملوں میں بھی ہوں تو جا کے ٹکراتی سیدھی دل کے ساتھ. ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے. وہ کہے نہ کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی ہیں. وہ سارے گناہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی وہ آج یہاں نہیں ہو رہا، وہ یہاں نہیں ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کریم مسجدوں میں تو دیکھتا ہے، معاذ اللہ تو ہوٹلوں کے بند کمروں میں وہ نہیں دیکھتا، اور ہماری خوابگاہوں میں اور فارم ہاؤس میں اور وہ دور دراز دیہاتوں میں جو ہم نے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں اس کے اندر جو ہم گل غبارے کرتے ہیں تو انہیں نہیں دیکھتا. وہ سارے کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی
جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی مذاق جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی نا، کہ یہ چند ماڑے ماڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بہت سارے میں نے بڈیروں کو آج علماء اور مشائخ کا اس طرح مذاق اڑاتے دیکھا ہے. یہ 4 بندے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں. پئی نہیں وہی جملہ جو نوح کی قوم کہا کرتی تھی. لیکن پھر بچے تو وہی ماڑے ماڑے نا، پھر بچے نا وہ ماڑے ماڑے کے. تو کدھر گئے وہ اونچی کلگیوں والے؟ انسان جب بات کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت نوح کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت شعیب کی قوم اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی تو آج کیا کچھ نہیں ہوتا، دوائیوں تک میں ملاوٹ ہوتی. بس ایک ہی بات ہے، چہرے اس لیے نہیں بدلتے کہ اس زمین پر گنبد خضرا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود ہے. بس اللہ تعالی ہمیں رسول پاک کی نسبت کاملہ عطا فرمائے. آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. محبوب تیرے سجدے مجھے بڑے ہی پیارے ہیں. جب تو صفوں کے بیچ نمازیں پڑھتا ہے نا تو میں وہاں تجھے دیکھتا رہتا. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. جتنے دن باقی رہ گئے ہیں نا، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے دن نہیں کہہ رہا، زندگی کے دن کہہ رہا ہوں. اتنی زندگی باقی ہے، اللہ تعالیٰ کثرت سے سجدے کرنے کی. حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا، ابو فاطمہ جنت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور ہاں. فرمایا پھر سجدے زیادہ کر کے آنا، سجدوں کی دولت تمہارے پاس زیادہ ہونی چاہیے. پھر آگے شروع ہوتی ہے سورہ نمل. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. چیونٹی کے نام پر اللہ نے سورت رکھ دی. پیچھے میں آپ کو بہت ساری سورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں. ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا. اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے. آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے. وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے. جو ان کا لشکر تھا وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھی. تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی. لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر پے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے. لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے. تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے. تو وہاں سے چونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر.
کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے. مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم. کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی. تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے. اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے. کچھ بتائے گا، پھر دوڑ لگا دے گا شاید. کان میں رکھو، اس کو کہو بتا چیونٹی کیا کہتی. اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے. لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات، اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں. بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے. فرماتے ہیں دیکھو، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا. جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی. تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے، تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا. شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی. خیر خواہی کرو، کسی کی ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. اس پر کئی کچھ لکھا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی. تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے گئے ہیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے. تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا، پر دعا کر لینے دے. فرمایا نہیں، آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے. تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی. آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے، تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے. اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا. اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے. پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی، اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ. ہدہد غائب تھا. تو حضرت سلیمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آ جایا، سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، کیونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں. کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے. 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے. حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یا تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں. وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی.
وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتے. بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا. ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے. سائڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں. معاذ اللہ آزما لیتے ہو. کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تحائف بیچتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے ہیں؟ بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے. تابعی ہے، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے. یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں، لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے. ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید. حضور میں نے مرید ہونا ہے. آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے. تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے. حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں. میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا. عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا. جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے. ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہ حضور ہر شے بیچ آیا ہوں. کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی. آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ. ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے. اور دوسرا،
روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے۔ عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے؟ غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا۔ اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی۔ کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آ گئے، پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر۔ انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی، جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی۔ محبت، پیار، سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو کے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھوں تو فرمایا 100 دفعہ حج کا ثواب۔ تو سال کے بعد حج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں، ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیں محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو۔ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھے، وہ کہا تھا حضرت سلطان بہو نے جو دم غافل سو دم کافر۔ یاد رکھ عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا، جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، کمزوری، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں، سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں، پھر توجہ دلانے کے، اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بیساکھیوں والے ہو جاتے ہیں، لنگڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا۔ اقبال نے کہا تھا نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ کیفیت نہیں رہتی جس کو کہنا پڑا، بتانا پڑا، سمجھانا پڑا۔ اس نے تو بیساکھی مانگی ہے، بیساکھیاں نہ مانگے، اپنی محبت کو دوام دے، روز نئے سے نیا زاویہ۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے۔ یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے، حد ہوتی ہے نا۔ کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے، ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے۔ کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے۔ وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے کر اپنے اوپر رب رسول کی محبت کا رنگ چڑھائیں، اور اس رنگ پہ مضبوطی ڈالیں۔ اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، کام سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو محبت ہے نا، ہمارے سلاسل طریقت میں 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک محبت، دوسری عقیدت، تیسرا ادب۔ یہ 3 چیزیں جتنی پختہ ہوتی جاتی ہیں
فیض کے دروازے اتنی زیادہ کھلتے جاتے. فیض کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں. فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف میرے پیر کی کتنی توجہ ہے, خدا کی کتنی توجہ ہے, اور محمد مصطفیٰ کی کتنی توجہ ہے صلی اللہ علیہ. میں کس قدر توجہ کرا پایا ہوں, ان کا کرم میری جانب کتنا ہے. محبت والے پہ توجہ کتنی ہے, محبت والے پہ. تمام صحابہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس طرح ہے کہ میں ابو بکر میں سے ہوں, ابو بکر مجھ سے ہے. عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے, عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں, جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. فضیلت بیان کی. ان تمام صحابہ نے عمل کیے ہیں, بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق میں گئے, حنین میں گئے, ان کے اعمال ہیں. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں, نہ تبلیغ میں, نہ جہاد میں, نہ کسی اور جگہ. مجبوری بڑی تھی. یہ سارے عمل اس لیے, اب یہاں کوئی اور بندہ یہ ترجمہ نہ کر لے کہ جی عمل نہ کرو خالی محبت کرو. ان کی مجبوری تھی, ان کی والدہ علیل تھی تو ان پر پابندی تھی حضور کے حکم کی, وہ آئے نہیں. لیکن محبت جوش پہ تھی تو محبوب نے باقیوں کا اجر بیان فرمایا. کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. محبت کا اجر ہے, محبت کا اجر. جو عمل کرنے والے تھے ان کو حضور نے ثواب بتلایا ہے, ثواب بتلایا, اور پھر اس محبت کرنے والے کا اجر بیان کیا. اس کا یار اتنا اجر رکھ دیا, اتنا اجر رکھ دیا. جو محبت کرنے والے تھے ان کا اجر کیا بیان کیا؟ حضور نے فرمایا علی اور عمر میرا جبہ لے کر کے جائیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور کا کرتا مل جائے. کرتا, یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا تھوڑا سا حصہ مل جائے. ایک منہ مبارک کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک بال مبارک, منہ مبارک نصیب ہو جائے. اور وہ جو محبت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں ان کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ. اور ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرمایا علی جائے اور عمر جائے. دے کے آئے. خشک لوگ زندگی گزارنے لگے ہیں, محبت کا سوتا ہی خشک ہو گیا ہے. موٹا موٹا سا عمل, موٹی موٹی سی بات کرو. تمام صوفیاء نے اپنی زندگی لگائی اس کام پہ دی ہے. وہ کہتے ہیں تیری عبادت ناقص ہو کے بعض اوقات واپس لوٹ آتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. محبت ناقص نہیں ہوا کرتی. محبت میں تو کوئی گناہگار بھی ہو جائے تو میرے رسول فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. محبوب تو دیکھیے نا, صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے, شراب پی بیٹھے. بخاری مسلم پڑھیے, شراب پی لی, خود در رسول پہ آئے, یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے, بھول گیا تھا, بچپن سے پیتا آ رہا تھا. حضور نے فرمایا منہ سونگو. سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی. فرمایا باہر لے جاؤ, کوڑے مارو. صحابہ کہتے کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے, بے چینی کے عالم. ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ, اس کے لیے آپ, اس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے. حضور نے فرمایا چپ کر جا, غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف. جو محبت, عقیدت, ادب, وفا, جذبہ, حسن, تازگی, روحانیت, یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں, ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے. اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی تو اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے. اقبال کہتے ہیں اب تو ڈھیر ہے, کسی وقت بھی کوئی ہوا آئے گی تجھے اڑا کے لے جائے گی. تیرے اندر طاقت اور وزن اتنی دیر رہے گا جتنی دیر رسول اللہ کا پیار تیرے دل میں زندہ رہے گا.
جتنی دیر محبت تیرے دل میں، ہمارے صوفیاء نے پیار ہی تو سکھایا ہے، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے، اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے، رو ہی پڑے، اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں، پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا۔ تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی، محبت نکالتی ہے بندے کو دین کے لیے، محبت آگے بڑھاتی ہے اس کو خدمت کے لیے، محبت ہے جو وارفتگی کا جذبہ اختیار کرتی ہے۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی عرض نہیں، اب ایک نیا رٹا نکل آیا، کہتے ہیں ساڈا ماں پیو ساڈا پیر ہے، اب یہ بھی ایک فتویٰ عام ہو گیا، جب تک اماں ابو موجود ہے ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک فتویٰ ہے، بہت سارے لوگوں کا میں نے سنا ہے۔ خدا کے بندو، حضرت ابو بکر صدیق جیسا پیر گھر میں موجود تھا، پھر بھی ان کے بیٹے نے جا کے در رسول پہ ہاتھ رکھا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر لوگوں نے اپنی اولادیں جا کے مرید کرائی ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے بڑا پیر کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے بھی اپنے بچے جا کے کہیں بیعت کرائے، اپنے گھر میں ہر شے موجود تھی، جو پیر تھے انہوں نے بھی کہا نہیں، روحانی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہم کافی نہیں، کہیں لے جانا پڑے، کہیں بٹھانا پڑے گا۔ یہاں لوگ اپنی مرضی کا فتویٰ گھڑتے ہیں۔ پیار، وارفتگی، خلوص، وفا کا رشتہ، محبت جب تک قائم نہیں ہوتی، اور محبت میں جب تک روز بروز اضافہ نہیں ہوتا، روز بروز جب تک یہ توانائی نہیں پکڑتی، سمجھ لیں کہ زندگی تنزل کا شکار ہے، آپ واپس آ رہے۔ اگر پیار کے ساتھ، محبت والے شخص کے ساتھ سفر کیا جائے نا، مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس آدمی کو ساتھ نہ لے سفر مشکل ہو جائے، اور بعض کو فون کر کے کہتے ہیں کہ تو ساتھ چل سفر آسان ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے زندگی کا سفر اگر پیار والا سنگی ساتھ ہو تو آسانی سے گزرتا ہے، تو معرفت کا سفر بھی تب ہی آسانی سے گزرے گا، جنت کا سفر بھی تب ہی آسانی سے گزرے گا، قیامت میں بھی انسان تبھی آسانی سے گزرے گا جب اس کے دامن میں محبت ہوگی۔ محبت کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ہمارے ہاں پیار ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو بڑا جذباتی ہوتا ہے، بڑا جذباتی، پھر آہستہ آہستہ اس پہ میل کچھ چڑھنے لگتی ہے، شیطان، دنیا، زمانہ اس پہ کچھ نہ کچھ گرد اڑانے لگتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گدلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تیز دھوپ میں بندہ رہے نا، چھاؤں میں نہ آئے، تو وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، سارے کا سارا مٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بچیں، اپنا پیار رب رسول کے ساتھ تازہ رکھیں۔ ایک سردار تھے کسی قبیلے کے، وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں، میں شراب بھی پیتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ، اور جھوٹ بھی بولتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں، بڑی کوشش کی، ابا نے بڑا مارا، لوگوں نے بڑا کہا، چھوٹی نہیں، اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے، میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں، ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تو ایک چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے سونے وعدہ ہو گیا۔ سیدھے سادے آدمی تھے، دیہاتی سردار تھے، گھر چلے گئے۔ کہتے جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا، اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں، سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا، وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، مجھ پہ تو حد لگے گی۔ کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی، اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں
چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے، جھوٹ بولنا نہیں، اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو، جو اللہ نے روکھا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا، اس عورت نے پھر آواز دی، اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا، درد سے آنسو چھلکے کہ اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے، اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے بھی آ گیا، آ کے نا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے کہا سونیا قربان جاؤں، میرا ایک جھوٹ چھڑوایا ہے، میری ہر شے چھوٹ گئی ہے، ختم ہو گیا سارا کچھ ہی، یہ مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، آپ سچ بولیں، تکلیف نہ دیں، کبھی کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنوائیں، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دیں، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دیں، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرے، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے آر نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں۔ ایک صحابی نے جب حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی، حبشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بھائیو، ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر کرنا چھوڑ دیں، تکلیف دینی چھوڑ دیں، آزمائش میں ڈالنا چھوڑ دیں، پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ جو انتہائی خوفناک ہوتا، کربناک ہوتا، دردناک ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ تو نہیں پاتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جا کے روتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریے جب کوئی ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں لگائے، جب کوئی کچھ بگاڑ تو نہ سکے پر اللہ رسول کے حضور جا کے کہے کہ اس نے بڑا ستایا ہے، تکلیف دی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تکلیف دینے والے ایک منٹ کا بھی وقفہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گی۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، پھر تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو، جنت میں نہیں جائے گی۔ نیکی کی ہے اب تو بھول جا، اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ۔ تو احسان جتلا رہا ہے، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہے نیکی۔ یعنی عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے،
تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے؟ یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھائی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے۔ اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو۔ کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے۔ آپ کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا، نہیں تھا، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکال؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں، جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 2.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے، بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئی، جلال میں فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا، تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا، پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا، تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں؟ لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے، کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا
اتنی تکلیف، اتنی اذیت، اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا۔ اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا، نئی نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے۔ خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسا نہ کرے، اجلی اجلی سونی سونی صاف ستھری بات کرے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہ دے، پریشان نہ کرے۔ گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں۔ ایک چور اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے، جا کے فائر برگیڈ کی گاڑی میں بیٹھے، نہیں جناب آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گاڑی۔ پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی۔ جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا جاتے ہیں لوگ۔ آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے، رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور۔ تکلیف دے رہے اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اور امت کے لیڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ تشریف لے جو تو پتہ چلا ایک سردار نے روڑے رکھ کے اپنی گلی میں کچھ جگہ اونچی کر لی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ حضرت عمر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عالمی مسئلہ بتاؤ، گلی محلے کا کیس میں سنوں، جاؤ بلدیہ والوں سے بات کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جناب ایک سردار نے گلی میں پتھر رکھ لیے ہیں اپنی کسی سہولت کے لیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ جناب عمر درہ لے کے گئے، سردار کے دروازے پہ دستک دی، مکہ مکرمہ میں تھی حضرت عمر، وہ باہر آئے، فرمایا روڑے تم نے رکھے؟ جناب میں نے رکھے ہیں، فرمایا اٹھانے بھی تمہیں پڑیں گے، نکلو باہر، تم نے اللہ کے بندوں کا رستہ کیوں روک دیا، اٹھاؤ انہیں لے کے چلو۔ یہاں تو عجیب حالت ہو گئی ہے، آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں، اس نے ایک موٹر سائیکل گزارنی ہوتی ہے صرف، لیکن سارے آنے جانے والوں کا رستہ اس نے تھڑی بنا کے روک دیا۔ اسے کیا لگے؟ اذیت نہ دے، تکلیف میں مبتلا نہ کرے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کرے، کوشش کرے ہمیشہ کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں تو اسے سہولت دیں۔ لیکن وہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے آج کل کہ آپ کسی کو کسی ایسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اس پر دلائل دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، تفکرات میں انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے، تھوڑی دیر کی لڑائی کے لیے، تھوڑی دیر جیتنے کے لیے لوگ ایسی ایسی بات کر دیتے جو رات کو سونے نہیں دیتی آدمی۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، غصہ چڑھا ہوا تو پہلوان ہے۔ کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جو اذیت ناک ہو جاتی ہیں، جن کو انسان پھر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضور کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا، اللہ کے رسول آسان بات کو اختیار فرمایا کر۔ حضور لوگوں کو تکلیف دینا پسند، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہو، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے، کوشش کریں ہمارا وجود کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، ہماری طبیعت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی شخص کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بے ضرر زندگی خوبصورت زندگی ہوتی،
बेज़र, मैंने पहले भी कहा था फिर कहता हूं, कुछ दामाद साहब ऐसे होते हैं कि जो आ जाए ना घर में तो ससुराल वालों को मुसीबत बनी होती, वो कहते हैं चौधरी साहब आ गए। बड़ी तकलीफ का बायस होता है वो, और वो सारा खाना पीना भी खाता है, आराम भी करता है, और जाती दफा अपनी बीवी से कहता है तेरे पेके मेरी इज्जत नहीं करनी। वो अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं। कुछ लोग ऐसे बेजरर होते हैं, वो कहीं चले जाए आ जाए असी किसे दे कुछ भी ना लग दे, ना कोई ज्यादा दर, बेजरर। यहां बैठे हैं वहां बैठ गए। एक दोस्त थे बड़े प्यार वाले और बड़े सियाने आदमी है, लेकिन सियाने बंदों को भी कई दफा बातें करने वाले वो दूर ले जाते। तो उनकी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, 3 कारें थी, बाकी 3 बहनोई बिठा दिए उन्होंने अपने दामाद। इसको कहा ट्योटे में बैठ जाओ। ये ट्योटे में बैठे ही थे तो एक साहब ने क्या, लो जी तो जवाई पाई भी ट्योटे जी ने। वो छलांग लगा के नीचे आ गया, अपनी बीवी को लिया, कहने लगा असी जाना ही नहीं, साड़ी इज्जत ही नहीं करोगे। दसो ट्योटा सवारी नहीं तो इंसान बैठता नहीं, लेकिन देहाती लोग हैं। अब वो सारे घर में मुसीबत बनी हुई है, उसकी बीवी रो रही है, उसकी माँ रो रही है, बड़ी अजीबो गरीब कैफियत। उसके ससुर साहब ने मुझे फोन किया कि ये आपकी बड़ी बात मानता है, जरा फोन करे। तो मैंने उसे फोन किया, मैं कह तू सिर्फ ना 3 मिनट भूल जा तेन किसी को गाल की पे, सोच भला तूने ये फसाद किस लिए डाला होगा। इज्जत मांग के ली जाती है, छीन के ली जाती है, एहतजाज करके लीजिए, तरीका इज्जत लेने का जो तुमने इख्तियार किया। तो 4-5 मिनट के बाद सोच के कहने लगा ओहो मुझसे बड़ी गलती हो गई, तो मुझे चिढ़ा दिया किसी ने, मैं चिढ़ गया। इस तरह की तकलीफें बहुत सारे लोग देते, ज़हनी तौर पर टार्चर करते। ओ यार तेरे अब्बा ने तेरे ऊपर तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, सारे पैसे बड़े भाई को डॉक्टर बनाने में लगा दी। ओ जनाब ये पढ़ा ही नहीं, अब्बा जी को कोई एतराज नहीं था इस पर खर्च करने पर, ये पढ़ने को तैयार था ही नहीं। तो टार्चर करते हैं लोग, ज़हनी तौर पर तकलीफ देते, अजियत में मुब्तला करते। सुनो, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक ने कहा था, फुरात के किनारे, नहरे फुरात के किनारे सख्त गर्मी और प्यास में अगर कोई कुत्ता मर गया ना, कुत्ता तो अल्लाह कयामत के दिन उमर से पूछेगा कि हुकूमत तेरी थी तो इसको पानी क्यों नहीं मिला था, तेरी गवर्नमेंट में पानी क्यों नहीं मिला। क्या बात करते हो साहब। और यहां मैंने कहा कि सब नंबर गेम के चक्कर में है, सब नंबर गेम के चक्कर में है कि मैंने ऐसे किया तो फलां ने ऐसे किया। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। जुमे का दिन है, ये दुआ करो दिल से कि या अल्लाह अगर तो हजरत उमर फारूक के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को भेज सकता है तो किसी और को भी भेज दे। तो कादिर मुतलक है ना, मेहरबानी फरमा, अब गुराबा पर, मसाकीन पर, कमजोरों पर रहम फरमा, अब फजल फरमा। वहां तो ये हाल था कि हजरत जैद बिन, यहां तो कहते हैं ना गलती से हो गया, हजरत जैद बिन हारसा कहते एक जंग का मौका था, एक शख्स कुफर की तरफ से लड़ता आला था, कुफर की तरफ से। फरमाते मैंने जब वो मेरे करीब आया लड़ते वक्त तो हजरत जैद बिन हारसा कहता मैंने तलवार उठाई और मैं मारने लगा तो उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत जैद बिन हारसा कहते हैं मैंने कहा अच्छा अब मौत नजर आई है तो कलमा याद आ गया, तू काफिर है। दूसरा तलवार से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा, कहते मैंने मारी तलवार गर्दन उड़ा दी। फिर मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, पहले कहा या रसूलल्लाह आज जिहाद के वक्त एक अनोखा वाकया हुआ, एक बंदा कुफर के साथ लड़ रहा था और जब मैं तलवार मारने लगा तो वो कलमा पढ़ रहा था। हुजूर मैं समझ गया कि तलवार से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। हजरत ज़ैद बिन हारसा कहते हैं हुजूर की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। नबी करीम फरमाने लगे तूने दिल फाड़ के देखा था कि वो तलवार से डर के कलमा पढ़ रहा है? जब वो पढ़ रहा था कलमा तो फिर तू किस तरह का मुजाहिद है जिसने कलमा पढ़ने वाले की गर्दन उड़ा दी? तो पढ़ रहा था कलमा तो तुझे कबूल करना चाहिए। मेरे भाई ये बड़ा मोहतात मामला है, लेकिन मसला ये है कि ये कुछ दिनों तक ये बातें रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों से भी रुखसत हो जाए, आपकी नजरों से भी
رخصت ہو جائے گی، لیکن وہ 2 بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے، لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، کیونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا، ان سب کی میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے۔ اب پھر کیا مطلب بات کی جائے؟ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور پھر کہتا ہوں، اور ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے۔ نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائیں، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے۔ بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ بہرحال عام کام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائے مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائے، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائے۔ تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا ایذل اذا عن طریق المسلمین، فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا، جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا، تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر، وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے، تجھے نفع ملے گا۔ تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی۔ کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں، یہ کمال ہے۔ یہ کاہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں۔ میرے بھائی، حضرت جناب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر۔ اس نے کہا حضور نہیں، میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے، کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے۔ میرے بھائی، راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے پہ منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے، پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں، دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو پھر نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔
اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری یا چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھ رہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تمہیں رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے یا پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھ، اور ہم نے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے، بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر۔ بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر۔ اس طرح وہ کیا پتر پردہ کر، مسلمان بھی تھی پردہ کر دیا نے، تو کہنی بابا جا اپنا کام کر۔ ایسا فرمانے میں پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا اور بڑھ تمہارے میں اور کی کر رہا ہے میرا صبح شام کام یہ جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا، جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگا ہوا، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے۔ اس نے اسی وقت نقاب کر لیا، رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے، مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر، کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، تو حال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لگ جانا پہلا، کیونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہر وقت چڑھے ہوئے ہیں، اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں، آپ ڈھونڈتے پھرے، اللہ خیر کر، اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گی۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں، آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا، یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا، اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں، جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے، لوگوں کا اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کر، کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا، کیا کر سکتے ہو، کدھر گاڑی جائے، اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے، بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت، خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر، موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو، ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے،
دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے؟ یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی